اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے، وہ کون ہے جو پریشان حال کی دعا قبول کرتا ہے جب کہ وہ اسے پکارے۔ اور اس میں مشرکوں پر رد ہے کہ اے مشرکو، تم جو معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہو، کیا وہ بہتر ہیں یا وہ اللہ رب العالمین جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے، جو پریشان حال کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرے، جب اسے پکارے، اس سے مانگے کہ یا اللہ میں پریشان حال ہوں، یہ پریشانی ہے، یہ مصیبت ہے، اسے دور فرما دے، تو اس کی دعا کون قبول کرتا ہے؟ کیا دنیا میں کوئی ایسے تمہارے معبودان باطلہ میں سے کوئی ہے جو ایسا کر سکے؟ کیا دنیا کے بادشاہوں میں سے کوئی ایسا ہے؟ نہیں، دنیا کے تمام بادشاہوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے، وہ تو مزید سختی کر دے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، آیا وہ ذات جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے، اِذَا دَعَاهُ، جب وہ اس سے دعا کرے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس پر نازل ہوئی تکلیف کو، مصیبت کو، وبا کو دور کرتا ہے۔ اسے دور کرنے پر کون قادر ہے؟ اسے دور کرنے پر صرف ایک اللہ رب العالمین قادر ہے۔ اور فرمایا وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور اس نے بنائے ہیں تمہیں جانشین زمین پر، یعنی تم سے پہلے بھی لوگ گزرے، تم سے پہلے بھی قومیں گزری ہیں، ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں بسایا ہے، گویا کہ تم ان کے جانشین ہو۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں ان کا جانشین بنایا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ سوال ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، تم بہت ہی کم سوچتے ہو، تم بہت ہی کم جو ہے نصیحت حاصل کرتے ہو۔